مدینہ منورہ میں ایک مقام پر دو تین بہترین خوبصورت موٹے تازے بالکل گڑب الحق ایسے، میں حیران ہو گیا یار اب مدینہ میں گدھے کہاں سے آ گئے؟ جب بھی ہم گزرتے ہیں بہترین گھاس اندر پڑی ہوتی ہے، چنا پڑا ہوتا ہے، پانی بھرا رہتا ہے، آدمی کوئی نہیں اور چاروں طرف سے جال لگا ہوا ہے۔ ایک دن میں نے منصور سے کہا آج تو یہ عقدہ حل کرتے ہیں۔ ہم اشراق وغیرہ پڑھ کر جو جانے لگے تو وہیں ٹھہر گئے۔ دیکھا تو ایک عرب آیا اور گاڑی میں چارہ یہ وہ، میں نے کہا یا شیخ ایش حاجہ الی الحمر کہاؤلاء لمیلاد النبی، یہ تو بریلویوں کا کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ گدھے یہاں کیوں؟ اس نے کہا میلاد النبی کے لیے۔ میں نے کہا ما معنی میلاد النبی؟ کہا نحن نرکب علیہن ونروح الی مکہ وهم یرکبون علی الحمر ویروح عندنا، ہم ان پہ سوار ہو کر مکہ جاتے ہیں کیونکہ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کے گئی تھی، اور وہ لوگ وہاں سے سوار ہو کر کے یہاں آتے ہیں۔ میں نے کہا پتہ چل گیا پاکستان کے بریلویوں کو میلاد النبی کے دن گدھے پہ سوار کرانا ضروری ہے۔ یہ اہل مدینہ کا عمل ہے، اصل مسئلہ نکلا ہے۔ یہ لوگ تب سیدھے ہوں گے اور توبہ کریں گے بدعت و شرک سے کہ ان کو میلاد النبی کے دن حمار پہ سوار کر کے اور روانہ کر دیا جائے کہ چل میلاد مناؤ، جو بدعت منائے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ عرب میں حمار کی سواری عام تھی اور گھوڑے کی سواری ان کی ضروریات تھی، اور شاہی سواری جو کرتے تھے پھر گھوڑے کی کرتے تھے۔ اس لیے اونٹ کو وہ سفینۃ البر کہتے ہیں، خشکی کا جہاز۔ اونٹ آرام سے چلتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، 10 دن میں ایک دفعہ پانی پیتا ہے، اس کو پیاس بالکل نہیں لگتی۔ اور اسی طرح چارہ بھی ایک دفعہ کھا لیتا ہے، 10-12 دن گزارا کر سکتا ہے۔ اور گھوڑا تو شاہی سلاطین کی سواری ہے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان جا رہے تھے، اٹک کے پاس آئے غزنی سے، وہ بڑا حیران ہوا، درمیان میں دریائے سندھ ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو محمود غزنوی نے جو گھوڑا کھینچا چھلانگ کے لیے تو دریائے سندھ سے پار ہو کر کے اس نے چھلانگ لگائی۔ بظاہر عقل سے بالکل مستبعد ہے، کیونکہ اس مقام پر بھی دریائے سندھ کم از کم 2-3 میٹر ہے، 2-3 کلومیٹر ہے، مگر اس جگہ جو شہر آباد ہے اس کا نام بھی ہے گھوڑا ترپ، سرحد کی طرف اس جگہ کا نام ہے کلے جگڑ نگینم دے گھوڑا ترپ، اور پنجاب کی طرف جس جگہ گھوڑا آ چکا ہے اس کا نام بھی ہے گھوڑا ترپ۔ والعلم للہ جل وعلا، سنگا ہسو سنگا ٹوپے والے کہ دلتا نے راہ خدا سے کم از کم یہاں سے جیتری کے برابر اتنا فاصلہ تو ہونا چاہیے۔ گھوڑا تھا یا کوئی پرو والا گھوڑا تھا؟ حدیث شریف میں حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنا ہے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ آپ بڑے ہنسے اور آپ نے فرمایا افرس لہو جناحان، گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ ام المومنین نے کہا کیوں مشہور نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے باقاعدہ پر تھے؟ ایک تصویر بنتی ہے نا، اوپر سے خوبصورت لڑکی ہے کہتے براق ہے اور نیچے سے گھوڑا ہے اور اس کے پر بنے ہوئے۔ اللہ اکبر۔